أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي تخيرت في أشعة أنواره أفهام الموحدين وتقاصرت دون إدراك كماله أوهام المتوهمين. الحمد لله الذي توحد بالعظمة والآلاء وتفرد بالجود والكبرياء، لا يبلغ مدحته القائلون سبحان الله عما يصفون. بلندتر صلوات. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: واقصص القصص لعلهم يتفكرون. سامعین محترم، ہماری اس عشرے کی اب تک کی گفتگو کا اصل موضوع دین مبین اسلام میں تأمل، تفکر، غور و فکر کی اہمیت رہا، اور اس ضمن میں خود قرآن نے جن موضوعات پر غور و فکر، تأمل، تفکر کی دعوت دی، ان میں ایک موضوع خود انسانی نفس، ایک موضوع آفاق عالم، کائنات ہستی اور اس کے مظاہر. ایک بہت وسیع باب ہے جس کا چند تقریروں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے سفارش یہی ہے کہ وہ آفاقی آیات الہی جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، جن میں قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، ان آیات کا مطالعہ کسی موضوعی تفسیر کے ضمن میں یا کسی ترتیبی تفسیر کے ضمن میں ہمارے لیے ضروری ہے. الحمدللہ اس وقت اردو میں تفسیری لٹریچر موجود ہے. ہم اپنی عادت بنا لیں کہ کسی ایک تفسیر کا مطالعہ سارا سال ہم کرتے رہیں، وہ تفسیر ہمارے زیر نظر رہے. انشاءاللہ
آپ دیکھیں گے کہ ایک عرصے میں ایک نہیں چند تفسیریں آپ مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ قرآن کریم نے فقط یہی 2 موضوعات نہیں اور موضوعات بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں جن میں غور و فکر کی، تأمل کی دعوت دی ہے۔ ان موضوعات میں ایک موضوع وہ ہے جو آج خطبے میں نے سورہ مبارکہ اعراف کی 179 آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں قرآن نے ایک اور موضوع بین النوع بشر کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھا ہے، اور قرآن چاہتا یہ ہے کہ انسان، قرآن کا قاری، اس موضوع پر غور و فکر کرے، تأمل کرے۔ وہ موضوع تاریخ ہے، انبیاء اور ان کی امتوں کے قصے ہیں، اور وہ موضوع من جملہ اسلام کی تاریخ ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ جو بھی تاریخ میں غور و فکر سے، تأمل سے کام لیتا ہے، اسے نصیحتیں ملتی ہیں، اسے پند اور وعظ ملتا ہے، اسے عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے اس کائنات میں کئی مظاہر عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھے۔ تاریخ بنی نوع بشر کا اور تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب کربلا ہے، جس میں سینکڑوں عبرتیں، درس اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں، لیکن یہ عبرتیں اسے حاصل ہوتی ہیں جو تاریخ کا تحلیلی جائزہ لیتا ہے، جو انالیسس کرتا ہے، جو ایونٹس کی روٹس کو ایکسپلور کرتا ہے، خود ایونٹس کو ایکسپلور کرتا ہے، ان کے امپیکٹس کیا تھے انڈیویجولز پر، سوسائٹیز پر، دین پر، مکتب پر، اس واقعے کا اثر کیا ہوا۔ یہ تحلیلی تاریخ ہے، اور اسی کی قرآن دعوت دیتا ہے۔ وقصص القصص، اے میرے حبیب، یہ سابقہ انبیاء، ان کی امتوں کے قصے بیان فرما۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے بچوں کی داستان انہیں سنا۔ اس میں درس ہے، اس میں عبرت ہے۔ بنابراین انسان کے لیے غور و تأمل کا ایک اہم موضوع تاریخ ہے، تاریخ بشریت، تاریخ ادیان، تاریخ انبیاء، انبیاء کی قوموں کی تاریخ، تاریخ اسلام، من جملہ تاریخ کربلا۔ تاریخ کربلا انسان کو خواب غفلت سے جگا دیتی ہے، انسان کو راہ ہدایت پر لے آتی ہے، اگر انسان تحلیلی جائزہ لے اس تاریخ کا۔ دیکھیں، تاریخ ادیان میں کسی نبی کو اس کی امت نے وہ شرف، وہ مقام، وہ منزلت،
وہ فضیلت نہیں دی جو سرکار مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کو دی گئی. آپ کی امت آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی. آپ کی امت کے لیے نام مصطفیٰ کافی ہے، انہیں جنگ و جہاد و ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے. آپ جس شہر میں رہے ہیں، جس سرزمین حجاز پر رہے ہیں، وہاں کی سرزمین کی کھجور کی گٹھلی بھی مسلمان ایسے نہیں پھینکتا. تاریخ انبیاء میں کسی نبی کو اتنا بے مثال احترام نہیں ملا. لیکن سوال ہے کہ اسی نبی کا نواسا، اس نبی کے مہر رسالت کا سوار، اس نبی کی گفتار میں امت کو شک نہیں ہے. اسی نبی کا فرمان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ساروں نے جوان ہو کر جنت میں جانا ہے. جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین. وہی حسین کہ امت نے، اصحاب نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ رسول خدا اس حسین کے دانت چوستے ہیں. دانتوں کا بوسہ لینا متعارف نہیں تھا. اس حسین کو اپنے شانوں پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں. وہ حسین دوران خطبہ، یہ ایک غیر معمولی عمل ہے. اب میں چھوٹا سا مولانا طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں اور دروازے سے نواسا گر جائے وہاں، میں یہی خطبہ چھوڑوں دوڑ کر اٹھاؤں؟ آپ تعجب کریں گے کہ یہ کیا کیا انہوں نے. صحابہ نے تعجب کیا، پوچھا یا رسول اللہ ہمیں حکم دے دیا ہوتا ہم اٹھا کے آپ کی خدمت میں، آپ خطبہ درمیان میں نہ چھوڑتے، ممبر سے نہ اترتے. فرماتے ہیں واللہ قد امرنی بہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جاؤں حسین کو اٹھاؤں. یہ امت دیکھ چکی ہے، لیکن کتنا عرصہ گزرا ہے؟ کوئی 50 سال بڑی مشکل سے بنتے. 50 سال بعد وہی نواس رسول ہے، اس مدینۃ الرسول سے نکل رہا ہے. اس مدینے میں ابھی صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں. اس مدینۃ الرسول سے اس نواس رسول کو نکالا جاتا ہے. میدان کربلا میں اس بے دردی کے ساتھ آپ کے جوانوں کو، آپ کے نادانوں کو، آپ کو تاریخ بشریت میں ایسا ظلم
نظر نہیں آتا جو اس نبی کے نواسے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاریخ بشریت میں، تاریخ ادیان میں کس نبی کی نواسیوں کو قیدی بنا کر ننگے سر، شہر بشہر، قریہ بقریہ اس ظلم کے ساتھ یوں منزل بے منزل پھرایا گیا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ مسلمان جو رسول کے شہر سے منسوب ایک درخت کی گٹھلی اسے زمین پر پھینکنا اس کی اجازت نہیں دیتا، یہاں اسی رسول کے دوش مبارک کا سوار اس کی شہادت سننے پر پابندی لگاتا ہے، کہتا ہے جی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کا یہ باب، یہ دورانیہ بڑا ہی متلاطم ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایسے حقائق ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ موقع کب آتا ہے؟ محرم میں آتا ہے، اور ہم سے زیادہ دشمن حسین چالاکی دکھاتا ہے اس موقع پر۔ محرم آنے سے پہلے فضا کو ایسا بنا دو، ایسی مقدر کر دو فضا کہ کوئی خطیب ادھر نہ آئے، اس موضوع پہ بات ہی کوئی کر نہ پائے۔ اور ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، یہ اپنے نادان بھی وہ اس آگ کو بھڑکانے میں جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ کا تحلیلی تجزیہ لینا اور بات ہے، تاریخ میں حوادث کے اسباب و علل کو بیان کرنا، ڈھونڈنا، حوادث کی تفصیلات بیان کرنا اور حوادث کے آثار پر گفتگو کرنا اور بات ہے، اور دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا اور بات ہے۔ وہ اپنوں کے رنگ میں بیٹھا ہوا خطیب، مبلغ، مقرر، جو دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتا ہے، یہ بھی دراصل ذکر حسین اور واقعہ کربلا کے تحلیلی تجزیے کو پیش کرنے کا دروازہ روکتا ہے۔ آج ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے واقعہ کربلا کی تحلیل پیش کرتے ہوئے، حالات اس طرح سے ملک میں بن جاتے ہیں۔ دشمن یہی چاہتا تھا، اور اپنوں کے لباس میں اس نے بھی اس منبر حسین کے تقدس، یہاں کے انداز گفتگو، یہاں کے ادب کا خیال نہ رکھ کر دشمن کی چکی میں پانی ڈالا ہے۔ ایک مکالمہ بین المذاہب والمسالک وہ اور چیز ہے، علمی گفتگو اور چیز ہے، لیکن دوسروں کے مقدسات کی توہین اور چیز ہے۔ جو بھی جدھر سے بھی ہو،
جو دوسروں کے مقدسات کی توہین کرے اس کا حسینیت کے ساتھ، مکتب تشیع کے ساتھ، اس مذہب کے ساتھ، اس مذہب کے ائمہ کے ساتھ، اس مذہب کے پیشواؤں کے ساتھ، اس مذہب کے اخلاقیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے شخص کی کوئی تائید نہیں کرتا۔ اسے جو بھی ملک کے قوانین ہیں ان کے مطابق گرفتار کیا جائے، مقدمہ چلایا جائے، سزا دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مؤرخ کے سوال کو آپ روک دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ بشریت کا کوئی باب ایسا نہیں جہاں مؤرخ سے کہیں کہ خبردار اس ایریا میں، اس دوران میں تعامل نہیں کرنا، اس میں کوئی تاریخی سوال نہیں اٹھانا، نہیں، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہمارا سوال ہے نا بھئی کیا ہوا وہ نبی جس کے دوش رسالت کا سوار تھا حسین، ابھی 50 سال ہوئے، وہ حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، رسول زادیوں کے ساتھ دربار کوفہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی نے اپنا کیا تعارف کروایا تھا؟ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ أَبِي محمد۔ کون سا ہے غیور مسلمان رسول سے محبت کرنے والا جو اس بی بی کی زبان سے یہ جملہ سن رہا ہے کہ اسے کوفہ میں سر بازار و دربار یہ تعارف کروانا پڑ رہا ہے کہ درود و صلاۃ و سلام میرے بابا محمد پر۔ وہ بی بی نے اپنا تعارف علی کی بیٹی کے دور پہ نہیں کروایا۔ آیا مسلمان کے لیے یہ سوال نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کیسے قیدی بن کر دربار کوفہ میں پہنچی؟ اس سوال پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اور جب بھی آپ کسی تاریخی واقعہ کے بارے میں تحلیلی تجزیہ کریں گے، یہاں بھی 3 زاویے ہیں، 3 مختلف زاویوں سے اس واقعے کو ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ ایک، اس کی روٹس، کازز کیا ہے، وجوہات کیا تھیں کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا، واقعہ کی تفصیلات کیا ہے، اور تاریخی وقائع کی تحلیل میں تیسرا زاویہ جو محقق کے لیے، ایک تحلیل گر کے لیے ضروری ہوتا ہے دیکھنا، وہ یہ کہ اس واقعے کے اثرات کیا ہوئے، اس کا امپیکٹ کیا ہوا۔ کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ذکر حسین ہی نہ ہو، یہ واقعہ بیان ہی نہ ہو، اگر ہو تو صرف ایک زاویے سے بس اس واقعے کی تفصیلات بیان کر دی جائیں کہ مدینے سے کیسے چلے، مکہ کب پہنچے، مکہ سے کربلا تک کتنی منازل سے یہ قافلہ گزرا، کتنے ایام میں گزرا، کربلا میں کیا ہوا، 10 دن کیسے گزرے، اس کے بعد کربلا سے کوفہ کا سفر، کوفہ سے شام کا سفر، شام سے مدینے کا سفر، اور بس۔ اس سے آگے دشمن چاہتے بات نہ بڑھے، اور ہم بھی اکثر انہی مباحث میں رہ جاتے ہیں۔ کتنی ہم نے کوشش کی کہ واقعے کی کازز کو، روٹس کو ایکسپلور کریں، کیا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخی واقعات کا وہ تحلیلی جائزہ جو قرآن ہم سے چاہتا ہے،
جس کے نتیجے میں عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں نصیحتیں، پند و موعظہ ملتا ہے، وہ یہ کہ تاریخی واقعات کے عوامل اور اسباب کو تلاش کرو۔ شہادت حسین کے اسباب اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو دو طرح کی میتھڈالوجیز کہہ دیں، روشیں کہہ دیں، طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی دور کے نقطے سے شروع کریں اور کربلا تک پہنچے۔ مثال کے طور پر رحلت پیغمبر سے شروع کریں، سن 10 ہجری سفر کی 28 یا آخر سفر کی تاریخ سے شروع کریں، کربلا تک پہنچیں، تاریخ کے اوراق میں اسباب ڈھونڈیں کون سے ہیں جو شہادت حسین کا سبب بنے۔ دوسری روش اس کے برعکس ہے، وہ یہ کہ کربلا سے رول بیک کریں، پیچھے چلیں۔ دونوں روشیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن جو بات آسانی سے تاریخی تحلیل اور تجزیہ جس کا پیش کیا جا سکتا ہے، آسان بات یہ ہے کہ آپ آسان سے مشکل کی طرف جائیں۔ سادہ سی بات ہے بھائی، امام حسین علیہ السلام کے قتل کا موجب کون ہے؟ آپ کی شہادت کا موجب کون ہے؟ آپ مدینہ میں رہ رہے ہیں، کس نے حسین کو مدینہ میں اس بات پر مجبور کیا کہ حسین نانے کا مدینہ چھوڑ دے؟ یہ مورخ پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا کہ جس کے نانے کا شہر تھا، جن کا اپنا شہر تھا، کیا ہوا کہ حسین کو رات کی تاریکی میں وہ مدینہ چھوڑنا پڑا؟ جواب بھی بڑا آسان سا ہے، ہمارے لیے آسان سا ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمانوں کو توفیق ہی نہ ہوئی ہو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی، ان کے کانوں تک یہ باتیں نہ پہنچنے دی گئی ہوں کہ بھئی نہیں سننا، نہیں تو میرے بھائی اے مسلمان، حسین کو مدینہ اس لیے چھوڑنا پڑا کہ مدینے کے گورنر نے یہ کہا، یہ مطالبہ کیا وہ مولا حسین سے کہ میرے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرو۔ کون ہے مدینے میں؟ ولید ابن عتبہ، مروان ابن حکم، کس کے لیے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جس سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ذرا پہچان۔ وہ ہے جو فرما رہے ہیں نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارا ختم نبوت پہ کامل ایمان ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنص القرآن خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آئی، نہ آئے گی، نہ آنی ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ لیکن نبی جو کچھ لایا
نبی پر جو وحی نازل ہوئی اسی کا نام تو نبوت ہے نا. نبوت کا لفظ نبا سے نکلا ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. نبوت کیا ہے؟ یعنی خدا کے کلام کی، خدا کے احکام کی، خدا کے بنی نوع بشر کے لیے دیے ہوئے دستور حیات کی خبر دینا. خبر آ چکی، اس کے بعد خبر مکمل ہو گئی، اب کسی نئی خبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو خبر آئی ہے کیا آئی ہے، یہ بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. بھائی یہ تو مان لیا کہ خبر آ چکی، ٹیکسٹ آ گیا، احکام آ گئے، لیکن کیا ہے وہ احکام؟ اس کے جاننے والے کی ہر عصر میں ضرورت ہے. ختم نبوت کے بہانے یہ نہ کہنا کہ اب نبوت کے مفاد و مفہوم و کنٹیکٹ کے جاننے والے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں. اور وہ بھی جاننے والا کیسا ہونا چاہیے؟ جو کنٹینٹ کو سمجھ ہی نہ سکتا ہو، ٹیکسٹ اسے سمجھ ہی نہ آتا ہو. ہر دور میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبی کی ضرورت ختم، نبی نہیں آئے گا. خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بعد از نبی نبوت کو اس کے اسی مفہوم میں جو آسمانی مفہوم ہے، جس پر بشری فہم اثر انداز نہ ہو. دیکھیں ہم ٹیکسٹ کے مفاہیم اپنے ذہنی مفاہیم کی وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. جملہ ایک ہوتا ہے، آپ اور معنی لیتے ہیں، میں اور معنی لیتا ہوں. میری ذہنیات اس متن کو میرے ذہن کے مطابق تفسیر کرتی ہیں، آپ کی ذہنیات اسی متن کو، اور وہ بھی بالخصوص جب ماتن بھی ساتھ نہ ہو. قرآن وہ متن ہے، نبوت وہ تعلیمات ہیں جن کو اسی فہم میں، جس فہم میں نبی نے سمجھا ہر دور میں ایک معصوم کی ضرورت ہے، اسی فہم میں سمجھتا بھی ہو، بیان بھی کرتا ہو. اور یاد رکھو، اگر ختم نبوت کا بار بار ادعا کر کے، دعویٰ کر کے تمہاری مراد یہ ہے کہ یہ مفہوم کہ نبوت کا سمجھنے والا ہر دور میں ہونا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ہم نہیں مانتے. نبی کے بعد ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے، کم از کم ایک، وگرنہ حجت خدا حجت نہیں رہے گی. ہر دور میں خلق خدا پر حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، جو قرآن کو اسی معنی میں سمجھ سکتی ہو، جو نبی کے فرمان کو اسی مفہوم میں سمجھ سکتی ہو جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور نبی کا فرمان صادر ہوا ہے. سن 60 ہجری کے اختتام پر عالم اسلام میں یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت حسین فرما رہے ہیں، نحنو اہل بیت النبوہ. جملہ میرے مولا کا بڑا دقیق ہے. یہ نہیں فرمایا نحنو اہل بیت النبی. نبی کے اہل بیت بہت سارے بن گئے تھے، بن سکتے ہیں. نبی کا اہل بیت ہونا اور ہے، نبوت کا اہل بیت ہونا اور ہے. محمد و آل
ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. کان سے رسالت نکلے گی، رسالت کی کان سے. رسالت کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ یہ حسین ہے. اس حسین سے بیعت کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ جس پہ کم از کم اہل مدینہ، اکابر مدینہ، اصحاب رسول، جناب عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، ان عظیم ہستیوں کا، اہل مدینہ کا، امت رسول کے ایک اکثریت کا اتفاق ہے کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، شراب پینے والا ہے، کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلنے والا ہے، محارم کے ساتھ بدفعلی کا مرتکب ہے. یہ یزید ہے. اس مدینے میں اس یزید کے لیے اس حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا. اب مورخ نہیں پوچھے گا کہ یہ کیا ہو گیا. ابھی تو رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے آدھی صدی بھی نہیں ہوئی، اتنا مدینہ تبدیل ہو گیا. پوچھو نا ذرا اپنے علماء سے، تاریخ کے اوراق پلٹو کہ یہ کیا کیسے ہوا. مسند رسول پر، جس مسجد میں ممبر پر رسول خدا بیٹھتے تھے، آج وہاں مروان بیٹھا ہے، آج وہاں ولید بیٹھا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کون لایا؟ اس سوال کا دروازہ کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر وہاں سے بیٹھ کر یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. پس شہادت حسین میں، قتل حسین میں نزدیک ترین عامل وہ دربار شام سے گیا ہوا وہ خط ہے جو گورنر مدینہ کو کہتا ہے کہ نواس رسول سے میرے لیے بیعت لے. کربلا کے میدان میں نواس رسول کو کون شہید کرتا ہے؟ ظاہری طور پر ابن زیاد، کوفہ کا گورنر، یزید کے خط پر، یزید کے حکم پر کائنات کا کوئی مورخ قتل حسین میں یزید کے جرم کو نہیں چھپا سکتا. مدینہ میں خط کس کا گیا؟ کوفہ میں شام سے خط کس کا آیا؟ اور ظاہری طور پر کربلا میں فوج ابن زیاد کی فتح کے بعد کیا وجہ تھی کہ اسیروں کا قافلہ شام بلوایا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ امیر شام میں بیٹھے حاکم یزید ملعون کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. بلا فاصلہ قاتل حسین یزید ہے. لیکن یہ یزید کیسے آ گیا؟ پوچھے نا مورخ تاریخ سے کہ یزید کیسے آ گیا. جب مؤرخ تاریخ کربلا کو ایکسپلور کرتا ہوا یزید پر پہنچے گا، آگے بڑھے گا. یزید کب آیا؟ کیسے آیا؟ کون لایا؟
یزید کی ولی عہدی کے لیے کس نے مملکت اسلامی کے تمام گورنروں کو خط لکھے کہ یزید کی ولی عہدی کا راستہ ہموار کرو؟ کس نے مدینہ میں جب مروان ابن حکم اس کا گورنر ہے، مروان ابن حکم کون ہے؟ اس طرید الرسول ملعون کا بیٹا جس نے ناموس رسول پہ آنکھ اٹھائی، جسے رسول نے نکال دیا تھا مدینے سے، جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ذرا آؤ نا تاریخ میں دیکھو کس نے ناموس رسالت کا خیال رکھا ہے، کس نے ناموس رسالت کا خیال نہیں رکھا۔ طرید الرسول کو، رسول کے نکال دیے گئے کو، مدینہ بدر کر دیے گئے کو واپس لے آنا، اس کی نابکار اولاد کو مدینے کا گورنر بنا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ جس کا بھی کام ہے وہ بھی قتل حسین میں شریک ہے۔ اس مروان کو خط لکھا کہ یزید کے لیے بیعت لے، بالخصوص 4 بندوں سے، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان 4 سے ضرور بیعت لینی ہے۔ انکار کر دیا ان ہستیوں نے۔ امیر شام ہم یزید کے لیے جو بندروں سے کھیلتا ہے، جو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، جو کبوتروں کے ساتھ کھیلتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو فاسق ہے، ہم اس کے لیے کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ اس مروان کو ہٹا کے پھر اسی بات پر کہ یزید کے لیے بیعت نہیں لے سکا، ولید کو گورنر بنایا گیا۔ اس امیر شام کو کون لایا ہے؟ امیر شام پہلے خلیفہ کے دور میں پہلی بار شام کا گورنر مقرر کیا گیا، پھر عزل کیا گیا، پھر دوسرے خلیفہ کے دور میں پھر گورنر مقرر کیا گیا، اور پھر یہ باقی رہا جب تک کہ اس کو موت نہیں آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ مکہ سے اٹھا کر، ابو سفیان مکہ میں تھا نا، اولاد ابو سفیان کا گھر کہاں تھا؟ شام تھا، بغداد تھا، یا مکہ؟ یہ اہل مکہ شام کیسے پہنچ گئے تھے؟ شام کے گورنر کیسے بن گئے تھے؟ یہ جو تاریخ کا باب ہے، اس میں کتنے علاقوں کے گورنر تبدیل ہوئے، لیکن امیر شام تبدیل نہیں ہوا۔ امیر شام نے کیا کیا نہیں کیا؟ ذرا خلافت و ملوکیت مولانا ابو الاعلی مودودی کو اٹھا کے پڑھیں۔ آیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس نے کتاب خدا، سنت رسول کے صریح قانون کی مخالفت کرتے ہوئے ایک زنا زادہ کے لیے، زیاد ابن سمیہ کے لیے، یہ گواہی دلوائی کہ اس کی ماں کے ساتھ میرے بابا نے حرام کاری کی تھی،
اور یہ میرا بھائی ہے. تاریخ اسلام میں پہلا شرمناک عدالتی فیصلہ ایک قانونی حکم صریح کتاب و سنت کے خلاف. یہ ہے امیر شام. بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھوا دے, زانی کو بھائی بنا لے, سیرت میں کتاب و سنت کو چھوڑ دیں, سیرت خلفائے راشدین کی صریح مخالفت کرے. بھلا خلفائے راشدین میں سے کون تھا جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا؟ سب نے معیار قائم رکھا. پہلی بار جو کتاب سنت کے احکام کی پامالی کر رہا ہے, جو سیرت خلفائے راشدین سے منہ موڑ رہا ہے, جس کا عہد و پیمان نہیں ہے, جماعت المسلمین کے سامنے اہل شام, اہل مدینہ و کوفہ, عالم اسلام کی دو بڑی جماعتوں کے جن کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا تھا, ان کے سامنے معاہدہ صلح کرتا ہے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ملی. دو شکیں, باقی بھی شکیں اس معاہدے کی, جن کی بنیاد پر امام حکومت سے دستبردار ہوتے ہیں. وہ یہ کہ معاویہ کتاب و سنت کے مطابق اور سیرت خلفائے راشدین کے مطابق حکمرانی کرے گا. معاویہ کے بعد عالم اسلام کی حکمرانی کا حق امام حسن کو حاصل ہے. اگر امام حسن کے لیے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ حق حسین کے لیے, یہ امت اسلام کی موجودگی میں معاہدہ طے پایا ہے. معاہد کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ عہد کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ السنن الکبریٰ میں بیہقی نے, اہل سنت برادران کی کتاب, ان قتادہ عن انس بن مالک قال قلما خطبنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا قال فی خطبت. جناب قتادہ نے, پیچھے بھی سلسلہ سند ہے, انس بن مالک سے یہ روایت نقل کی ہے کہ کلما خطبنا رسول اللہ, بہت کم ہوتا تھا کہ رسول خدا خطاب فرمائیں اور ایک بات نہ کریں. وہ کون سی بات؟ کہ سرکار اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لا, جو امین نہیں ہے وہ بے ایمان ہے. ولا دین لمن عہد لا, جو عہد کا پابند نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے, بے دین ہے. اور مسند ابی یعلا میں ابو یعلا الموصلی نے یہ حدیث بیان کی ہے, ان اکرمہ ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ وان اللہ فرض فرائض وسنن. اور طولانی ہے یہ روایت, آخر میں اس کے الفاظ یہ ہیں یا ایھا الناس, اے لوگوں, انہ لا ایمان لمن لا امانت لا, بے ایمان ہے وہ شخص جو امین نہ ہو,
ولا دین لمن عہد لہ، جو عہد کا پابند نہ ہو وہ دیندار ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ معاہدہ دو افراد کے درمیان، انڈیویجولز کے درمیان ہوتا ہے، ایک دفعہ معاہدہ دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، دو اداروں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ معاہدہ ہے جو امت رسول ساتھ ہے، اہل شام و اہل کوفہ، اجماع امت ایک لحاظ سے، یہ امت شاہد ہے اس معاہدے کی۔ جو شخص اس معاہدے کے بعد ابھی یہ تحریر اس کی روشنائی خشک نہیں ہوئی، کوفہ میں خطبہ دیتا ہے اور اس خطبے میں واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اے کوفہ والو، واللہ انی ما قاتلتکم لتصلوا ولا لتصوموا۔ کوفہ والو، یہ معاہدہ کرنے کے بعد جب کوفہ میں امیر شام نے خطبہ دیا ہے، اس میں یہ کہا، کیا کہہ رہے ہیں اہل کوفہ سے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ والو، واللہ انی ما قاتلتکم لتصلوا، اللہ کی قسم میں نے تمہارے ساتھ جنگ اس لیے نہیں کی کہ تم نمازیں پڑھو، ولا لتصوموا، نہ میں نے تمہارے لیے تمہارے خلاف یہ جنگ صفین اور امام حسن مجتبیٰ کے خلاف جنگ، یہ جنگیں میں نے اس لیے تو نہیں لڑی تمہارے ساتھ کہ تم نمازیں پڑھو یا روزے رکھو، ولا لتحجوا ولا لتزکوا، نہ میں نے یہ جنگیں اس لیے لڑی ہیں کہ تم حج کرو، نہ اس لیے کہ تم زکوٰۃ دو، انکم لتفعلون ذلک، تم پہلے یہ کام کرتے ہو، میں نے اس لیے یہ جنگ نہیں لڑی۔ انما قاتلتکم لاتأمر علیکم، میں نے تو حکمرانی کرنے کے لیے جنگ لڑی ہے، میری جنگ نماز سے مجھے سروکار نہیں ہے، زکوٰۃ سے نہیں ہے، حج سے نہیں ہے، میں حکمرانی کرنا چاہتا ہوں، میری حکمرانی ہو۔ وَقَدْ آتَانِيَ اللَّهُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ لَهُ كَارِهُونَ، آگے اسی خطاب میں کہتے ہیں الا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ آتَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ابھی جو معاہدہ کر کے آ رہا ہوں نا، اور جو باتیں میں نے وہاں تسلیم کی ہیں حسن ابن علی کے لیے کہ علی کو سب و شتم نہیں ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کروں گا، سیرت خلفائے راشدین کے مطابق حکمرانی کروں گا، میں مر گیا تو میرے بعد حسن وہ خلافت کے سزاوار ہوں گے، حسن کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو حسین، واضح الفاظ میں امیر شام اعلان کر رہا ہے کہ وہ معاہدہ میرے قدموں تلے ہے۔ الا افی لا افی بہی لہو بشیء منہا، میں نے معاہدے کی کوئی ایک شک بھی پوری نہیں کرنی۔ یہ امیر شام ہے جو یزید کو لایا ہے، اس امیر شام کو کون لایا؟ جس نے بھی امیر شام کی سلطنت و ملوکیت اور حکمرانی کی راہیں ہموار کی، اے حسین کے قاتل کو ڈھونڈنے والا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی قتل حسین میں برابر کا شریک ہے۔ حسین کا قاتل فقط شیمر نہیں ہے، یہ پیچھے سارے قاتل حسین ہیں، یہ سب ناموس رسالت کی توہین اور ہتک کرنے والے ہیں، یہ سب مجرم ہیں، تاریخ کا تحلیلی جائزہ لینے والا ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور کربلا ہر سال یہ پیغام دیتی رہے گی، ان قاتلوں کا تعارف کرواتی رہے گی۔ بس عزیزان گرامی،
لمبی ہوگی آج کی گفتگو. آج 7 محرم الحرام کا دن آ گیا. اہل بیت رسول پر پانی بند ہو گیا. یہ جو پانی آج بند ہوا ہے نا، کوفیوں نے پانی بند کیا. اسی کوفہ میں جب امیر المومنین کا دور حکومت تھا، ایک عرصہ سے بارش نہ ہوئی، خشک سالی. آل کوفہ مولا امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا دعا فرمائیں، اللہ بارش دے. میرے مولا نے فرمایا میرے حسین کو بلاؤ. حسین آئے. حکم دیا میرے لال وضو کر، بارگاہ ربوبی میں باران رحمت کے لیے ہاتھ اٹھا. حسین مولا نے وضو کیا، ہاتھ دعا کے بلند کیے. ابھی حسین دعا مانگ رہے تھے کہ بارش برسنا شروع ہوئی. ادھر علی نے رونا شروع کیا. جب جنگ صفین میں دشمن کی فوج نے پانی پر قبضہ کر لیا، امیر شام کی فوج نے پیاسا ہے لشکر علی. یہ میرے مولا حسین آگے بڑھے. بابا یا ابتا امضی الیہ، اجازت ہے میں جاؤں پانی پر قبضہ کروں؟ ہاں میرے لال. علی نے حسین کو اجازت دی، جا میرا لال. پانی سے دشمن کا قبضہ چھڑا. حسین گئے. ابھی حسین نہیں لوٹے تھے، پہلے علی کے خیمے میں مخبر آیا، کہا مولا خوشی کی خبر لایا ہوں. کیا؟ حسین نے پانی سے دشمن کا قبضہ ختم کر دیا ہے. علی نے رونا شروع کر دیا. کیوں رو رہے آل کوفہ؟ یہ میرا حسین جو تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر رہا ہے نا، ایک دن ایسا آئے گا اس حسین پر تم پانی بند کر دو گے. جب شب عاشورا آئی، علی اصغر کی ماں کی چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا تھا. بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، بیبیوں میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے، کوئی ایک گھونٹ پانی مل جائے. عزاداروں، آج مسلمان شیر خوار بچے کے لیے پانی تو کیا دودھ مفت میں دے دیتا ہے. میں اپنی زندگی میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ بیان کرتا رہتا ہوں، وہ میں اب بھی یاد کرتا ہوں، میرا جگر جل جاتا ہے. میں ایک سفر میں تھا، بچے میرے چھوٹا بچہ تھا شیر خوار. گھر والوں نے کہا کہ اس کے فیڈر میں ہوٹل سے دودھ ڈلوا لیں. میں نے دودھ ڈلوایا. ہوٹل والے سے میں نے پوچھا بھائی کتنے پیسے؟ اس نے بڑی غضبناک نظروں سے مجھے دیکھا. میں پھر تھا جب سوال کیا، اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے معصوم بچوں کے دودھ کے ہم پیسے نہیں لیتے. آج کا مسلمان شیر خوار کے دودھ کے پیسے نہیں لیتا، ناراض ہو جاتا ہے. میں نے کربلا کا رخ کیا. میں نے کہا یا مظلوم کربلا، اے علی اصغر کی ماں قربان جاؤ، کربلا میں یہ کیسے کلمہ گو تھے. ایک شیر خوار کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ماں انگلیاں ڈبوتی ہے پانی میں اور تر انگلیاں معصوم کے ہونٹوں پر لگا دیتی ہے، معصوم کا گلا تر ہو جاتا ہے.
علی اصغر کی حالت یہ تھی کہ اب بیویاں جتنا بھی آرام کرنے کے لیے، علی اصغر آرام نہیں کر رہا پنگھوڑے میں، بس عزادارو عصر عاشور کا وقت آیا، ادھر مظلوم کربلا اکیلے رہ گئے، تمام انصار، تمام اولاد بھائی شہید ہو گئے۔ کربلا کی سرزمین پر حسین نے ایک استغاثہ بلند کیا، کوفہ والوں کو پانی پلانے والا حسین آج کربلا میں آواز دے رہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری فریاد سننے والا، ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کے پردے بچانے والا۔ بس عزادارو ادھر استغاثہ بلند ہوا، ادھر خیموں کے دروازے پر ایک کوہرام بچا۔ میرے مولا جلدی سے در خیام پر آئے، مستورات سے فرمایا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ تمہاری بےتابی کس لیے؟ کہا مولا ذرا دیکھیے، جب سے آپ کا استغاثہ بلند ہوا ہے اصغر نے اپنے آپ کو پنگھوڑے سے گرا دیا ہے۔ فرمایا میرا لال مجھے دو، میں سمجھ گیا اصغر کیا چاہتا ہے۔ میرے مولا نے اپنی ابا کے دامن میں علی اصغر کو لیا، فوج اشکیا کی طرف حسین بڑھ رہا ہے، جب دور سے دیکھا اب حسین کا کوئی نہیں بچا، اب حسین قرآن لے کر آ رہا ہے۔ جب مظلوم کربلا آگے آئے، ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک 6 ماہ کا معصوم ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اے لشکر اعداء تمہیں اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس 6 ماہ کے معصوم کا قصور کیا ہے، اس پر تو رحم کرو، اسے تو چند قطرے پانی کے دے دو۔ اب کیا کہا گیا؟ کہا حسین پانی اپنے لیے مانگتا ہے، بہانہ علی اصغر کا کرتا ہے۔ اب جب حسین کی صداقت پر سوالیہ نشان اٹھانا تو زبان حال حسین یہی تھی، اصغر اب تیرے بابا کو جھٹلایا جا رہا ہے، اصغر اب تو اپنے بابا کی صداقت کی گواہی خود دے۔ مظلوم کربلا نے کیا کیا؟ عزادار و کربلا کی گرم سرزمین پر 6 ماہ کے لال کو لٹا دیا، فوج اشکیا کو خطاب کیا، ذرا دیکھو نا یہ 6 ماہ کا لال کیفا یتلظی عطشا۔ عزادار و تلظی اس حالت کو کہا جاتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے نا، پہلے وہ تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت نہ رہے دم ہلاتی ہے، جب دم ہلانے کی بھی طاقت نہ رہے منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، تلظی اس حالت کو کہتے ہیں۔ حسین نے کہا اے فوج اشکیا ذرا دیکھو نا یہ 6 ماہ کا صغیر پیاس کی شدت سے کیسے اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی ننھی ننھی زبان پھیر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب علی اصغر کے خشک ہونٹوں پر معصوم زبان لشکر یزید نے دیکھی، اب یہ لشکر شکست کھانے لگا کہ یہ منظر عمر ابن سعد ملعون نے دیکھا، اس نے دیکھا ہماری فوج شکست کھا رہی ہے، ہرمل کو آواز دی، ہرملا اقطع کلام الحسین، ہرملا ہماری جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو رہی ہے، جلدی کر حسین کی کلام قطع کر۔ بس عزادارو اس ظالم نے ایک ایسا تیر اٹھایا جو میدان میں گھوڑوں کو گرانے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ یہ 3 شعبہ تیر ہے، ادھر حسین کے ہاتھوں پر صغیر ہے،
بس اس ظالم نے تیر کمان میں رکھا. بعض عالم منبر یوں پڑھتے ہیں کہ خیمے کے پردے کے پیچھے کوئی بی بی کہہ رہی تھی ظالم ذرا اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ، یہ وہ تیر ہے جس سے گھوڑوں کو گرایا جاتا ہے. بس آزادہ رو. ادھر تیر چلا، ادھر انقلب الصبی علی یدی ابی، بابا کے ہاتھوں پر علی اصغر نے ایک کروٹ لی. اب جو حسین نے دیکھا ذوبح الطفل من الاذن الى الاذن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو چکا تھا. اجرکم علی اللہ. یہ وہ مقام تھا کہ کربلا کا صابر جس نے ہر مصیبت پر صبر کیا تھا، علی اکبر علی اصغر کے گلے پہ تیر کا لگنا حسین مظلوم پہ اتنا سخت تھا کہ قریب تھا کہ حسین کی جان پرواز کر جائے. یہ وہ شاید پہلا اور آخری موقع تھا کہ نداء خدا آئی، آسمان سے ایک آواز آئی، حسین دعہو، حسین علی اصغر ہمارے حوالے کر دو، بہشت میں دودھ پلانے والی داہیہ موجود ہے. بس آزادہ رو. علی اصغر کی ننھی سی لاش مظلوم کربلا نے ہاتھ پہ لی، خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب آپ سنتے رہتے ہیں یہ روایت. یہی سوچا ہوگا نا کیسے خیموں میں لے جاؤں، اگر ماں نے کٹا ہوا گلا دیکھ لیا تو کیسے زندہ رہے گی. 7 قدم حسین رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ، خیموں کی طرف بڑھتے ہیں مولا، پھر رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ واپس ہو جاتے ہیں مولا حسین. بس آزادہ رو. حسین خیموں میں آیا، ابا کے دامن تلے علی اصغر کو لیا ہوا ہے. علی اصغر چپ ہے. سکینہ آگے بڑھی، دیکھا علی اصغر چپ ہے، پوچھا یا ابتا لعلک سقیت اخی الماء. علی اصغر سکون کی نیند سو گیا، لگتا ہے بابا آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا. اب ابا ہٹائی، کہا بنیا تو ہاں کہ آخا کے مذبوحاً بزحف بسہم الجفا. سکینہ دیکھ تیرا بھائی پانی نہیں تیر کا پانی پی چکا، علی اصغر کا گلا ذبح ہو گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بار الہ ان آنسوؤں کے صدقے میں جامع حاضر کی ہماری تمام شرعی حوائج اسباب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. 12ویں سرکار کا ظہور جلد فرما. ہمیں اس مولا کے اعوان و انصار میں قرار دے. علماء حق کا مراجع اعظام راہبر انقلاب اسلام ایران کو طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما. آل سعود آل یہود مودی سرکار کو نیست و نابود فرما. کشمیر کو، یمن کو، فلسطین کو آزادی عطا فرما. بار الہ ان ممالک میں علی اصغر کی عمر کے آج کے شہیدوں کو جنہیں وقت کے حرملہ شہید کر رہے ہیں، بار الہ ان ظالموں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا. بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد بے اولادوں کو اولاد نرین اور صالح عطا فرما. تنگ دستوں کو رزق وسیع و حلال عطا فرما. بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما. مقروضین کے قرض خزانہ غیب سے ادا فرما. بار الہ مسافرین اسلام ظاہرین کے سفر بے خطر فرما. کرونا کی مصیبت سے عالم انسانیت کو، عالم اسلام کو نجات عطا فرما. زیارات کے دروازے ہم پر کھول دے. بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد بانیان مجلس، جن مومنین نے یہ فرش اعضاء بچھائی ہے، جن مومنین نے یہ فرش اعضاء سجائی ہے، تمام کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. مولا حسین کو ان کا شفیع قرار دے. آزاداری و آزاداران حسین جہاں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کے منصوبے ناکام و نامراد فرما.
بار الہ جو دعا زبان پہ آ گئی، جو دعا زبان پہ نہیں آئی تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری تمام شرعی حوائج پوری فرما۔ ربنا تقبل دعاءنا انک انت السمیع الدعاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔